اس وقت پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں نظر آ رہا ہے. پہلے تو بارڈر کے اوپر ہم دیکھتے تھے کہ دہشت گردی کی جاتی ہے, اٹیکس کیے جاتے ہیں, لیکن اب شہروں کی طرف بھی دہشت گردی کا رخ ہو گیا ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیوں یہ دہشت گردی کی لہر آ گئی ہے پاکستان میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ 2022 میں جب ہم لوگوں نے ان سے بات چیت شروع کی تھی فتنہ الخوارج سے, تو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی اور ہم نے کچھ کو پاکستان کے اندر آنے دیا. سیکنڈلی جب افغان طالبان واپس آئے پاور میں, تو انہوں نے بہت سارے جو جیلوں میں تھے ان کو بھی ریلیز کر دیا, اور پھر جو فتنہ الخوارج کے اتنے لوگ تھے, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے, گل بہادر گروپ کے لوگ ہیں, اور القاعدہ تھے, اور اس کے علاوہ ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ہے, براس کے لوگ تھے, ان سب کو ہائیڈ آؤٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور ان کو ابھی یہ پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے. بیہائنڈ دی سین انڈیا بھی اس میں ایکٹیولی انوالو ہیں, اور وہ کچھ اور بھی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی ہیں پاکستان میں ترقی ہو, تعمیر ہو. جس طرح بلوچستان میں ہے, سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں, تو بہت ساری وجوہات ہیں. تو ایک اور چیز جو ہے کہ جو ہمارے یہاں سے جو فتنہ خارج کے لوگ آرمی آپریشنز کے بعد یہاں سے بھاگے تھے, وہ اکراس دی بارڈر جا کے جو ان صوبوں میں سیٹل ہوئے ہیں جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہیں. مثال کے طور پر کنر پہ یہ موجود ہیں, ننگہار میں یہ لوگ ہیں, خوست میں یہ لوگ ہیں, پکتیا میں یہ لوگ ہیں, پکتیکا میں یہ لوگ ہیں, زابل میں ہے, ہیلمند میں ہے, کندہار میں ہے, تو تمام ایریاز میں ہے. تو ابھی جو بنوں میں واقعہ ہوا ہے, اور اس میں یہ جو گل بہادر گروپ کے لوگ تھے, ان کا بیس آف آپریشن خوست ہے. لاسٹ ایئر پاکستان آرمی نے اسٹرائکس کیے تھے, تو انہی کے جو ٹھکانوں پہ اسٹرائکس کیے تھے, خوست اور پکتیا میں. تو دیکھیں افغانستان ایک ایپک سینٹر بن چکا ہے دہشت گردی کے لیے, اور وہاں سے یہ تمام دہشت گرد گروپ آپریٹ کر رہے ہیں. ان کو وہاں سے فائنانسز مل رہے ہیں, لاجسٹکس مل رہے ہیں, اور لبرٹی ہے, فیسیلیٹیشن ہے, اور جس طرح میں نے کہا ان کو ایز اے پریشر پوائنٹ کے طور پہ ان کو یوز کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان. پاکستان نے آلریڈی کئی دفعہ افغانستان کو باور کروایا. ہمارے جو اسپیشل انوائس تھے پاسٹ میں, وہ جا کے بتاتے رہے ہیں. ریجنل کنٹریز نے اپنا کنسرن شو کیا, ایس سی او کے فورم میں کنسرن شو کیا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنا کنسرن شو کیا. جو ویپنس وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے, تو وہ وہاں پہ ابھی یہی دہشت گرد گروپ یوز کر رہے ہیں. اور جس طرح آج کی ڈیولپمنٹ ہے, ہم نے دیکھا جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل رات کو کانگریس سے ایڈریس کرتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے شکریہ ادا کیا, اور جس طریقے سے پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے, اور ان کو ریئلائزیشن ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اور باقی جو دہشت گرد گروپ ہے ان کا ایک تھریٹ بن رہا ہے, جو پاکستان کے لیے نہ صرف پاکستان کے لیے تھریٹ ہے, ریجن کے لیے بھی تھریٹ ہے, اور انٹرنیشنل گلوبل پیس کے لیے بھی ایک تھریٹ بن رہا ہے. محکمہ میں ریئلائزیشن دنیا میں آ رہی ہے. اچھا, آپ نے امریکہ کا ذکر کیا, تو دیکھیں دوحہ قطر کے جو مذاکرات تھے جو انخلا کے حوالے سے ہوئے تھے, اور جو ان سے ضمانتیں لی گئی تھیں کہ یہ اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے اوپر کوئی چڑھ دوڑیں گے نہیں, ان پہ اٹیکس نہیں کریں گے, اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو ہمیں کوئی بین الاقوامی طور پہ بھی کوئی امداد مل سکتی ہے یا ملنی نہیں چاہیے اب جتنا ہم جو ہے نا دوبارہ دہشت گردی کا شکار ہو گئے ہیں؟ یا کوئی آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ہمیں وہ کوئی ریلیف دیں گے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں سبسیکوینٹلی دیکھیں کہ ابھی ہمیں امریکہ کے پرائرٹیز کا پتہ چل گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرائرٹیز میں پہلے یہ ہے کہ وہ اپنی اکانومی, اپنے ٹریڈ بینیفٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں. سیکنڈ, انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکن سٹیزن کی جو سیکیورٹی اور سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے. تھرڈ, وہ وار آن ٹیرر میں ان کا کنسرن ہے. پھر گلوبل سیکیورٹی کی بات ہے. جب گلوبل سیکیورٹی اور وار آن ٹیرر آتا ہے, تو یہ اس میں پاکستان کا یقیناً ایک کلیدی کردار ہے. اور پاکستان کی جس طرح انہوں نے ایکنالج کیا ہے, پاکستان ریجن میں پاکستان کا بڑا ایکسپیرینس ہے, اور 9/11 کے بعد ہمارا بڑا کلوز کوآرڈینیشن رہی ہے امریکن گروپس جو ایجنسیز کے ساتھ, اور یا پینٹاگن ہو یا CIA کے ساتھ. تو میرا خیال میں وقت آنے پر وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ یقیناً کریں گے. جس طرح خطرہ بڑھتا جا رہا ہے, جس طریقے سے شریف اللہ جو پکڑا گیا ہے, کیونکہ یہ دیکھیں یہ اس ماسکو کے حملے میں بھی جو کنسرٹ ہال میں حملہ ہوا تھا, اس میں بھی یہ انوالو تھا. تو مطلب ابھی دنیا سمجھ گئی ہے, تو پاکستان کی امپورٹنس دنیا نے ریئلائز کر لی ہے. تو ہم امید کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں فیسیلیٹیشن پاکستان کو سپورٹ یقیناً امریکہ اور باقی ملکوں سے ملے گی. اچھا, آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ ہماری KP حکومت اور وفاق کے درمیان کوئی کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے؟ وزیر اعلیٰ جو علی مین گنڈا پور ہیں, انہوں نے جس طرح کی بیان بازی ابھی بھی کی ہے کہ جی وفاق نہیں کر رہا, وفاق جو ہے نا وہ
کوئی سنجیدہ نہیں ہے, ہمیں ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اور وہ افغانستان سے بات نہیں کر رہے, کوئی ہے اس طرح کا معاملہ یا بس یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے جی. دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد جو سیکیورٹی ہے دیٹ ہیز بیکم اے پروفیشنل سبجیکٹ. پروونسز نے خود اس کو ڈیل کرنا ہے, لیکن یقیناً دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایپیکس کمیٹی ہے, سینٹر میں بیٹھتی ہے, پروونشل کمیٹیز بھی ہیں, تو وہ سینٹر تو پرووائڈ فنڈز بھی دیتے ہیں اور فیسیلیٹیشن بھی کرتے ہیں, آپریشنز بھی پلان کرتے ہیں, لیکن پروونس کی اپنی ذمہ داری ہے. اب خیبر پختونخوا کی حالت آپ دیکھیں, CTD جو ہے ادارہ ہے, اور جو مطلب خیبر پختونخوا تو ایک فرنٹ ہے, 92% اٹیک وہاں پہ ہو رہے ہیں. CTD کی ٹوٹل اسٹرینتھ از 537. تو آپ کیسے آپ لڑ سکتے ہیں؟ 537 بندے لے کے آپ کے پورے فرنٹ پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, پھر آپ کے پاس کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے, آپ کے پاس ویپنس اینڈ ایکوپمنٹ نہیں ہے, سو آپ کی پرائرٹی میں شامل نہیں ہے سیکیورٹی. سو میرے خیال میں پرائرٹی میں ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کو مسائل ہیں, کیونکہ ایک نیشنل کنسرن کی بات ہے, تو وہاں اپنا کنسرن شو کرے. گورنمنٹ آف پاکستان تو کہہ رہی ہے 100 آف بلینز آف روپیز انہوں نے KP گورنمنٹ کو دیے ہیں, لیکن کوئی اس میں چیزیں ہمیں گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں پرائرٹی ہونی چاہیے سیکیورٹی. گورننس پہ پالیٹکس تو بعد میں کرتے رہیں, لیکن یہ اس پہ پرائرٹی ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا مسعود صاحب.